بہت بڑا گناہ وہ پیروی نفس ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ من ہوا متبع، کہ آسمان کے سائے تلے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی گرجا گھر، کوئی بت خانہ، کوئی صنم قدا کہ یعبد جس کی لوگ پرستش بھی کرتے ہو۔ بڑا بت کہاں ہے؟ وہ ہمارے اندر، وہ میرے آپ کے اندر ہے۔ وہ بڑا بت جس کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہو وہ کیا ہے؟ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے۔ میں کیا چاہتا ہوں، میرا جی کیا چاہتا ہے، اور وہ بھی خدا نہ کرے دین کے معاملے میں۔ ایک دفعہ میں کیا چاہتا ہوں گھر میں میرے دسترخوان پر ہو، میں کیا پہنوں، خدا کیا کہتا ہے کیسا پہننا ہے، تیرا نفس کیا کہتا ہے۔ اس آسمان تلے کائنات کے سب سے بڑے بت کے سامنے سجدہ ہے، چاہے وہ نماز بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حج بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ بھی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، ابغض الہ عبد علی وجہ الارض، اس دھرتی پر خداوند تبارک و تعالی کا مبغوض ترین بت کیا ہے؟ وہ ہماری ہوائے نفس ہے۔ اور جب ہوائے نفس کے تحت خدا نہ کرے دینداری ہو جائے، باقی باتوں کو چھوڑے، دینداری وہ مناسک کی صورت میں ہو، عبادت کی صورت میں ہو، وہ جشن کی صورت میں ہو، وہ عزا کی صورت میں ہو، جب ہوا و ہوس کے تابع ہو جائے تو پھر ابلیس کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے 1000 عابد کو ایک ترازو کے پلڑے میں ڈال دیں جن کے پیشانیوں پر محراب بنے ہوئے ہوں، اور ایک عالم کو آپ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، یہ 1000 عابد پر ابلیس بھاری ہے، اس ایک عالم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ اس 1000 عابد سے زیادہ عابدوں کو کہاں لے کے آ جاتا ہے؟ خوارج بنا کر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سامنے جنگ کے لیے لے آتا ہے، علی کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، وقت کے امام کے ساتھ۔